بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. سامعین محترم، بھائی اور دوستو، گناہوں کے مغفرت سے متعلق، تکفیر سیئات سے متعلق کون سے ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے رب العالمین مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے متعلق آپ گفتگو سن رہے تھے، اور امید ہے کہ جو باتیں پچھلے جمعوں میں بتائی ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل، اور جو کیے ہیں رب العالمین اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بھائیوں، پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا جو آخری باتیں تھیں کہ جب مسلمان بندہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز کے بعد ذکر کرتا ہے، جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مقصد یہ کہ بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر، تو اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آسمانوں کے پاک باز فرشتے کرام بررہ، جن کو اللہ نے کہا کہ وہ نیک لوگ ہیں، کریم ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور بہت طاقتور ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یعنی یہ فرشتے اللہ کے یہ جو بندے انسان ہیں اور مسلمان ہیں اور نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، یا چند آیتیں ہیں، وہ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، الذین یحملون العرش ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ وہ چار فرشتے ہیں، عرش رب العالمین کا، آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، ممکن نے پڑھا بھی ہو، یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی جو اللہ رب العالمین کے قدم کی جگہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ کرسی، صرف کرسی، یہ سورہ آیت الکرسی کی آیت پڑھی میں نے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اس کرسی کے سامنے یہ اتنی بڑی زمین، یہ پھیلا ہوا آسمان، جدھر چلے جائیں آپ کو آسمان ہی آسمان ملے گا۔ یہ اتنا بڑا سورج ہماری زمین سے بہت بڑا، لیکن آسمان کے سامنے چھوٹا سا نظر آتا ہے، ایک جگہ میں ہوتا ہے، پورے آسمان کو نہیں گھیرتا۔ آپ سوچئے پورا آسمان، اور اس طرح کے 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل میدان پر 7 سکے رکھے ہوں، آسمان کے سامنے 7 سکے رکھے ہوں، 7 چھلے رکھے ہوں۔ ایک میدان میں، بڑا میدان ہے، فٹ بال کا میدان ہے، کوئی اور میدان ہے، اس کے سامنے وہ چھلا پڑا ہو، نظر بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اور یہ کرسی رب العالمین کے عرش کے سامنے، جس میں وہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، وہاں مستوی ہے۔ کیسے ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ کس طرح یہ بدعت ہے، جیسے ہے، جیسے اس کو لائق ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے اس طرح مستوی ہے۔
تو بھائیوں عرش کے سامنے یہ کرسی ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک چھلا، چٹیل میدان میں ایک چھلا۔ اس عرش کو اس وقت اللہ کے 4 زبردست فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان کے کان سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے آج اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جنہوں نے رب العالمین کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غالباً 500 یا 700 سال کا یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ہے۔ اب سوچئے کتنے بڑے ہوں گے وہ، خود پورا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ انہوں نے رب العالمین کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ تو یہ جو اتنے بڑے زبردست فرشتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ ہیں وہ فرشتے جو آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے جب وہ کام آپ کریں گے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آئیے آج میں اور کچھ باتیں ایسی بتاتا ہوں جس سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے بھائیو، جب آپ وضو کر کے اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتے ہیں، وہ اذان ہو گئی یا اذان سے پہلے آپ کو ٹائم کا احساس ہو گیا، تو آپ نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے جہاں نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم کو نہ بتاؤں ایسے کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، دکھ اور تکلیف میں ہیں، گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تمہارے درجات بھی بلند کر دے گا، اللہ کے ہاں تم کو مقربین میں سے کر لے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، اور تمہارے گناہ مٹائے گا، تمہارے درجات بلند کرے گا۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، قالوا بلا، ضرور بتائیے۔ ان کو شوق تھا، ان کو حرص تھی اس چیز کی کہ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضو، الٹا پھلٹا الٹا سیدھا وضو نہیں، اچھی طرح پورا وضو کرنا، پورا وضو کرنا، اہتمام کے ساتھ بسم اللہ بول کے وضو کرنا۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ آج جتنے بھی ہمارے باتھ روم ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، اٹیچ بات بولتے ہیں اس کو، یعنی باتھ روم بھی ہے، قضاء حاجت بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے۔ تو باتھ روم میں تو اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا ایسا باتھ روم الگ ہے اور تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر اس طرح کا ہے تو جہاں پر آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں وہاں تو بالکل ذکر ہی نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں، حدیث میں یمقت اللہ کے لفظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، بہت شدید غصہ، جو آدمی قضاء حاجت کرتے ہوئے، آدمی ہو عورت ہو، بات کرتا ہے، آواز کسی نے لگائی جواب دے رہے ہیں، بالکل خاموش رہیں، ہاں کر سکتے ہیں، کھنکھار دیں آپ تاکہ پتہ چل جائے میں ادھر ہوں، لیکن بات کرنے سے کیوں؟ فرشتوں کی تکلیف ہوتی ہے، وہ جو ناپاک جگہ وہاں ان فرشتوں کو آنا پڑتا ہے کرامن کاتبین کو لکھنے کے لیے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، وہ پاک فرشتے ہیں۔ تو یہ بات کرنا بہت لوگوں کی عادت ہے، بلکہ بعض لوگ تو ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں اور میسج لکھ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، کیونکہ باہر بیوی صاحبہ بولتی ہیں اچھا باہر بھی تم مصروف، گھر میں آ کے بھی مصروف۔ یہ بھی غلط ہے نا، بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، تو وہ پھر باتھ روم میں جا کے ٹیلی فون یوز کرتے ہیں۔ نہیں، وہاں پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو روک لیتے تھے، کیونکہ ان کی زبان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی تھی، لیکن یہاں پر آ کر کہیں ایسا نہ ہو چل پڑے، اپنی زبان کو روک لیتے تھے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بھی خاموش بیٹھے رہنا۔ تو جب وضو کے لیے آپ جائیں تو بسم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فتویٰ دیا
کہ کیوں؟ کہ وضو میں یہ بسم اللہ کہنا واجب ہے، اور یہ چیز وہاں پر اللہ کا ذکر اس جگہ ممنوع ہے، لیکن کیونکہ یہاں اب اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کا واجب جا رہا ہے، اس لیے اس واجب کو پورا کرنے کے لیے آپ وہاں پر بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی دعائیں آپ باہر آ کے پڑھیں گے، جو وضو کی بات کی دعائیں نا، جس کی وجہ سے آسمان کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ذکر آپ باہر جا کے کریں گے، لیکن بسم اللہ کی مجبوری ہے، وہ بول سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تیار ہو کر، اگر اللہ نے خوشبو وغیرہ دی ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن دیگر اور احادیث میں ذکر ہے، یہاں اس حدیث میں نہیں ہے، اپنی مسجد آئیں تو خوشبو لگا کر آئیں، اچھا ہو کر آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں۔ بعض لوگ اپنے جسم سے بھپکے اٹھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، آپ اگر مزدور ہیں کوشش کیجئے اپنے تھیلی میں ایک ایسے کپڑا رکھ لیجئے جو نماز کے ٹائم آپ اس کو بدل کے لے کر آئیں، نماز کے ٹائم تھوڑا بدل کے آئیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، سنا ان کے بارے میں، اپنے کام کرنے کی جگہ پر اپنا ایک سوٹ الگ رکھتے ہیں، نماز کے ٹائم اس کو بدل کے آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی تکلیف نہ ہو، بدبو نہ آئے۔ بہت لوگ لہسن پیاز کھا کے آتے ہیں، آپ نے منع فرمایا ہے صاحب کہ فرشتوں کی تکلیف ہوتی ہے، پھر صحابہ کرام کو بھی تکلیف ہوتی تھی، نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی سگریٹ پی کے آتا ہے، اذان ہو گئی، وضو کر کے چلا، پھر سگریٹ پی رہا ہے، اور مسجد کے گیٹ پہ آ کے اس سگریٹ کو پھینک دیا اور مسجد میں آ گیا، اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے نیک لوگوں کا۔ صحیح بتا رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، دل کرتا بھاگ جاؤ، ایسے بھپکے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے بھائیوں، علماء نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کون سی آیت ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کہ یہ چیزیں آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں لکھی ہیں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ایسا نبی آئے گا جو پاکیزہ چیزوں کو، پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دے گا، اور خبیث چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے گا۔ اور یہ خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ کسی انگریز ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کسی ہندو ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کافر ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، ہاں بھائی سگریٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، طیب ہے کہ خبیث؟ کیا خبیث ہے، بہت خبیث ہے بھائی، انسان کو مار دیتی ہے، بہت خراب چیز ہے، پیسہ بھی ضائع، سینہ بھی خراب، ہونٹ بھی خراب، دانت بھی خراب، ہر چیز، کینسر، تو خبیث ہے، حرام ہے۔ علماء نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، اور حرام کام کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں کریں اللہ کے لیے، چھوڑیے ان چیزوں کو۔ یہی پیسہ آپ بچائیے، کسی غریب کو دیجئے، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائیے، ان کو گھی دیجئے، ان کو دہی دیجئے، دودھ دیجئے، وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اور آپ روزانہ اگر 5 روپے بھی اس پہ لگتے ہیں، 5 ریال جو یہاں کے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، 1 دینار کا پیتے ہیں، تو 30 دینار تو منتھلی ہو گئے۔ جو 2 کا پیتے ہیں، مہنگا پیتے ہیں، تو 60 دینار ہو گئے۔ کہاں، کس کے منہ میں گیا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ کہاں سے کمایا؟ اجی بہت محنت کی تھی، بڑا مزدوری کرتا تھا، پسینے پسینہ ہو جاتا تھا، پھر مجھے جا کے 150 200 دینار ملتا تھا۔ اچھا پھر کہاں خرچ کیا؟ 60 دینار صرف سگریٹ میں اڑا دیا۔ جب تک جواب نہیں دیں گے بھائیو آپ کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ڈر جائیں، ہم سب ڈر جائیں، ایسے کام نہ کریں۔ اپنی ماں کو بھیجیں، اپنے بھائی بہن جو مشکل میں ہے، پریشان ہے، اللہ نے آپ کو یہاں لے آیا، یہاں موقع دیا کمانے کا، سمجھ رہے نا؟ تو آپ یہاں پر اس پیسے کو بچا کر اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو دے دیں۔ اس آگ لگانے سے بہتر ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی نجات نہیں ہوگی جب تک آپ جواب نہیں دیں گے پیسہ کہاں خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو خوشبو لگا کر جتنی آپ کو میسر ہے، کم از کم نہیں تو صاف ہو کر، مسواک کر کے، برش کر کے، تاکہ منہ سے بدبو نکل جائے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں ہماری سانس دوسروں کو محسوس ہوتی، کھڑے ہوتے ہیں سگریٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے، صاف ستھرا ہو کر جب آپ چلیں گے مسجد کی طرف، آپ کا ایک قدم اٹھے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، ایک ایک گناہ کو مٹا رہے ہیں، اور دوسرے قدم کی وجہ سے آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں، اوپر کر رہے ہیں۔ کیا چاہیے بھائی؟ اور
یہ ہے آپ اسلام، اتنا زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا، پیارا دین دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور پھر نماز میں آگے آپ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، یا ایک نماز پڑھ لی اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ ہے وہ چوکیداری جو جنگ کے میدان میں ایک مجاہد اسلامی بستیوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر کیمپ میں بیٹھا ہوتا ہے، یا سرحد میں بیٹھا ہوتا ہے، یا جنگ کی تیاری میں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یعنی گویا کہ آپ وہاں بیٹھے نہیں ہیں بلکہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں، آپ مجاہد بن گئے ہیں اور مسلمان بستیوں کی حفاظت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے کو آپ نے فذالکم الرباط، فذالکم الرباط کہا، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد بھائیوں مشہور حدیث ہے انشاءاللہ، وہ آپ کچھ عرصے کے بعد بہت زیادہ سنیں گے، 2 مہینے تقریباً یا اس سے کچھ کم و بیش رمضان آنے والا اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ کے اور باتوں پہ ایمان رکھتا ہے، جو ایمان کے ارکان ہیں اس پہ ایمان رکھتا ہے پورا، ایمانا واحتسابا، اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ روزہ اس لیے رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، یا صحت کے لیے روزہ رکھ لو بھائی اچھی صحت ہو جائے گی، ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے، نہیں اس لیے نہیں، اس نے روزہ یہ رکھا کہ اللہ سے اجر لینا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں ثواب کی امید رکھنا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بھائیو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، سب کو رب العالمین یہ رمضان ہمیں پھر ایمان کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بخاری مسلم کی روایت تھی۔ اس کے بعد تکفیر سیئات کے ایک اور حدیث سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہوتی ہے طاق راتوں میں سے، جو اس میں جاگ جائے، عبادت کرے، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عبادت کرتا ہے، شرک بدعت سے توبہ کیا ہوا ہے، تو جو ایک رات صرف یہ عبادت کرے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تقریباً 84 سال بنتے ہیں اور کچھ کم و بیش مہینے، 84 سال، 84 سال کے ثواب بھی اور پچھلے گناہ بھی معاف۔ بعض لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں، یار بہت تھک گئے ہیں، اور ایک رات ہے، 10 راتیں ہیں بھائی، اس میں سے ایک رات ہے، یا 5 راتیں اس میں سے ایک رات ہے، تھوڑی ہمت کرو۔ نہیں، ٹی وی فلمیں دیکھنے کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، اور اگر وہ 3 گھنٹے والی کچھ فلم کم ہو جائے، کہتے ہیں یار یہ بہت ظلم کیا ہے، پیسہ بچا لیے، 3 گھنٹے کی فلم کو 2.5 گھنٹے کی کر دی، تھوڑا اور زیادہ ہو بڑے خوش ہوتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلم ہو بڑے خوش ہوں گے، یہ ایکٹر بھی آ جائے، فلانی ایکٹر بھی آ جائے، فلان کو بھی ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لو، یہ اس کے لیے پوری رات جاگیں گے، بڑھیاں بھی بیٹھی رہیں گی، فلم آ رہی ہے آج، پہلے زمانے آتی تھی پاکستان میں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی فلم، سب پوری رات جاگ کر وہ فلم دیکھتے تھے، کیا آج فلم آ رہی ہے، سب ایک دوسرے کو بتاتے تھے، پورے محلے میں جمع ہو جاتے تھے، پورے محلے میں کسی گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، سب وہاں پہنچ جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے، فلم آ رہی ہے، اور ساری رات جاگ کر وہ دیکھتے تھے۔ یہ جب اتوار کو چھٹی ہوا کرتی، پہلے بات کر رہا ہوں، پھر جمعے کی ہوئی، پھر اس کے بعد پھر جب جمعے کی ہوئی تو جمعرات کو ساری رات جاگ کر دیکھتے تھے، یہ ہو رہا تھا۔ او بھائیو، ایک رات 84 سال کا اجر اور پچھلے سارے گناہ معاف، ہم نہیں جاگ سکتے؟ آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ، اے اللہ تو رمضان نصیب فرما، اچھی طرح تیری عبادت کریں گے، اے رب العالمین لیلۃ القدر نصیب فرما، اچھی طرح تیری عبادت کریں گے، اور تو قبول فرما، آمین رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں بھائیوں،
ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، چھوٹا سا عمل، وہ عمل کریں گے تو آپ کے جو سمندر کے جھاگ جتنے میرے ہوں یا آپ کے ہوں، گناہ ہوں، مردوں کے ہیں عورتوں کے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ جانتے ہیں کیا؟ بہت چھوٹا عمل ہے، 3 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ، 4 منٹ لگا لیں، ذرا اور اچھی طرح بول لیجئے۔ وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو ایک دن میں، آج جمعے کا دن ہے، کسی ٹائم بھی آپ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، تسبیح بھی لے سکتے ہیں لیکن چھپا کر۔ تسبیح سے متعلق ایک بات بتا دوں، جو تسبیح نہیں ہے موتی والی مالا جیسی، یہ نماز میں یوز مت کیجیے، نماز کی تسبیح کے لیے مت کیجیے، انگلی میں کیجیے۔ صحابہ کرام انگلی کرتے تھے، رسول اللہ انگلی میں کرتے تھے، جیسے میں نے بتایا، اور پچھلی مرتبہ یہ بتایا تھا کہ اس پوروں میں کیجیے۔ اور میں اس لیے بتا رہا ہوں اس وقت، پہلے میں ہاتھ ایسے کیا، جب جا کے گھر میں دیکھا تو وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا، تو دوسروں تک بھی بات پہنچانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس طرح ہے، پوروں پر اس طرح ہے، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یعنی ان جگہوں پہ کرنی ہے، اور یہ مساج بھی ہو جاتا ہے، جسم کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ ہندو بھی مان رہے ہیں، انگریز بھی مان رہے ہیں، ڈاکٹر بھی مان رہے ہیں، یہ مساج کے ذریعے بہت ساری بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوتی ہے۔ آپ کو 1400 سال پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائیو، نماز کی تسبیح تو آپ ہاتھوں پہ کیجیے، انگلیوں پہ کیجیے، لیکن بڑی تسبیحیں جیسے یہ 100 ہے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا، وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی تسبیح ہے جو رسول اللہ نے بتائی تعداد، باقی آج کل بڑے بڑے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، فلاں بیماری کے لیے، کینسر کے لیے 11 مرتبہ یہ درود پڑھو، پھر اس کے بعد 22 لاکھ مرتبہ یہ پڑھو وہ پڑھو۔ یہ کہاں ہے حدیث میں؟ یہ کہاں ذکر ہے؟ اس کے لیے دلیل دو بھائی۔ فلاں بیماری فلاں پڑھو، اتنے تعداد، قرآن کہیں سے بھی پڑھیں، ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے، شفاء للناس اللہ نے کہا ہے، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے تجربے سے بتاتا ہے فلاں بیماری کے لیے میں نے تجربہ کیا تھا، ٹھیک، لیکن یہ تعداد آپ کدھر سے لے کر آ رہے ہیں؟ تعداد یا تو اللہ بتائیں گے یا رسول اللہ بتائیں گے، اپنی طرف سے یہ لاکھوں کی تعداد، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں جتنا آپ کر سکتے ہیں، آپ نے سوچا کہ میں آج 100 مرتبہ پڑھوں گا، رسول اللہ نے بتایا، تو وہ آپ وہ تسبیح کر سکتے ہیں، گاڑی میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، چھپا کے کریں، تسبیح بھی چھپا کے کریں۔ ریا ہو جائے تو سارا کچھ بیکار، شرک ہو جائے گا۔ اب لوگ ہاتھ میں تسبیح، باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، یہ ریا بھی ہو رہا ہے، اور کیا اللہ کا ذکر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کو قبول نہیں کرتا جو من قلب غافل لاہن، دل بھی غافل ہے اور کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، یہ سب یہ ریا نمود ہے، یہ ایک فیشن بنا ہے، ہاتھ میں تسبیح جا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھپا کے کریں، اگر آپ نے تسبیح کرنی بھی ہے نا تو اس تسبیح میں مالا جس کو بولتے ہیں، چھپا کے کریں۔ چلیں، تو جس نے 100 مرتبہ کیا سبحان اللہ بحمدہ، اتنا صرف 3-4 منٹ لگیں گے، یہ کر کے دیکھیے آپ، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ضرور کیجئے، تو کیا ہوگا؟ آپ پوری دنیا معلوم ہے، یہ جو پوری دنیا ہے اس میں 3 حصہ پانی ہے نا، سمندر ہے، اور سمندر جب موجیں آتی ہیں تو اس کے سائٹ میں جھاگیں بنتی ہیں، بہت جھاگیں ہوتی ہیں، سمندر کی جھاگ جتنے میرے اور آپ کے جو اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس کو اخلاص کے ساتھ اگر آپ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے اتنے گناہ ہو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں، کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے، انسان ہیں، خطا کا پتلا ہیں، خطا امکان ہے، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، غلطیاں بھول چوک ہو جاتی ہیں، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے نا، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ شیطان آ کے کہتا ہے اچھا اتنے بڑے مولوی ہو گئے ہو، داڑھی بھی رکھ لی ہے، اتنی نمازیں پڑھتے ہو اور یہ کام کیا ہے، ارے تم کو اللہ نہیں معاف کرے گا، شیطان اور آپ بھی بولتے ہیں یار تو میں تو بہت پاپی ہو گیا ہوں، اب کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں؟ نہیں، اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، بس بہت میں گندا ہوں۔ شیطان یہ آپ کو اگر وسوسے ڈالتا، نہیں، کتنے بڑے گناہ کر لیے ہوں، کتنے بھی، اللہ سے آپ رجوع کیجئے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں جو حقوق ہے وہ دے دیجئے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا خون کا مسئلہ ہے، وہ اس کے حساب سے دنیا میں حساب ہوگا، باقی آپ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو معاف کرے گا۔ 99 قتل کیے تھے، پھر 100 کیے اس نے
معاف کیا نا تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ جب بھی ایسا ہو جائے بھائیوں تو کوئی نیکی کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی گناہ ہو گیا، پیسے نکالیے کسی فقیر کو دے دیجیے۔ یہ نہیں کہتا جان بوجھ کے گناہ کریں اور بعد میں بھائی میں 10 دینار دے دوں گا، اللہ کرے یہ دل میں، یہ تو آدمی بہت ہی بڑا جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے۔ گناہ اصل میں ہم چاہتے نہیں ہیں، سو نہیں کریں گے، پکی توبہ کرتے ہیں، لیکن پھر خود بخود ہو جاتا ہے، اس ٹائم ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہو گیا ہے، آپ کوئی صدقہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کوئی اور ذکر اذکار شروع کر دیجئے، توبہ استغفار شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی برائیوں کو مٹا دیتی ہے، لے جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات قرآن کی آیت ہے سورہ ہود، بے شک نیکیاں یذہبن السیئات برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک شخص تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آیا اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھے درے لگائیے، مجھے درے لگائیے، میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں آ رہا تھا تو کسی ویران جگہ میں یا کسی گارڈن میں، باغیچے میں کوئی عورت مل گئی میں اس کو پکڑ لیا، بوس و کنار کیے، جو کام کر سکتا تھا کیا، لیکن صرف جو جمع ہوتا وہ نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، چمٹایا، یہ کیا وہ کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول مجھے درے لگائیے۔ آپ خاموش ہو گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، آپ نے نماز پڑھائی، اس نے نماز بھی پڑھی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اس نے پھر کہا، تو آپ نے جواب دیا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور ایک روایت میں اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد کہا کہاں ہے سائل؟ کہا میں۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نے نماز پڑھ لی، نیکی کر لی، تمہارے یہ اعلیٰ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے لیے خاص ہے؟ نہیں، تمہارے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے خاص، سب کے لیے۔ جو بھی آدم کے بیٹوں میں سے ایسا کرے گا، کچھ اس سے بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، نیکی کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں دیکھو کئی بات بتائیں، اس میں سے آپ نے ایک بات بتایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد کیا کرو؟ کوئی نیکی کرو، کوئی اچھائی کرو، ماں باپ کے احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، ان کے اور بھی پاؤں دباؤ، یا اور بھی جو اچھے کام ہیں، کوئی بھی اچھے کام ہیں وہ کر لو اگر کوئی برائی ہو گئی ہے۔ اور اسی سے متعلق آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھائیوں، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یذنب ذنبا، کوئی بھی بندہ جب کبھی بھی کوئی بھی گناہ کرتا ہے، فیحسن الطہور، دیکھیں یہاں بھی پہلے بھی اسباغ الوضوء آیا تھا، اچھی طرح وضو کر کے جب چلے گا تو ہر قدم پہ ثواب ہے، گناہ مٹتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے کسی سے گناہ ہو گیا، اچھا وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، خلال بھی کرنا چاہیے، خلال بھی کیا، اچھی طرح وضو کیا، ثم یقوم، اس گناہ کے بعد وضو کیا اور اچھی طرح یعنی پاک ہو گیا، پاک صاف ہو کر، اگر نہانے کی ضرورت تھی نہا لیا، یا وضو کی ضرورت تھی وضو کر کے اچھی طرح، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کتنی؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 2000 نہیں، کتنی؟ صرف 2 رکعت۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 منٹ، 3 منٹ۔ لیکن سنیے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، الا غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ، 2 رکعت، صرف 2 رکعت، اچھی طرح وضو کر کے، اور نماز بھی پھر نبی کے طریقے کے مطابق پڑھے،
माँ बाप के, सोसाइटी और बरादरी के तरीक़े पर, किसी मौलवी के तरीक़े पर नहीं। किसके तरीक़े पर? आमना के लाल फ़ख्रुल अंबिया, इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, शाफ़े रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके भी गुनाहों को, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। भाइयों, मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। और ये याद रखिए कि इसको भी तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, इसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। और नेकी के, गुनाह के बाद नेकी करने वाली जो रिवायत थी उसको इमाम अहमद ने और हाकिम ने रिवायत किया था। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हम सब की मुश्किल परेशानी की दूर फरमा दे, ए रब्बुल आलमीन मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा, ए रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, ए रब्बुल आलमीन शाम में, अलगोता में, इराक़ में, बर्मा में, हिंदुस्तान में, जहाँ कहीं, अफ़गानिस्तान, दुनिया के कोई भी ख़ित्ता हो जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, श्रीलंका में एक नया मैदान खोल दिया है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या अल्लाह, जहाँ कहीं हमारे मुसलमान भाई रहते हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू घर बार उनके मसाजिद की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा अद्दीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल मुस्लिमीन अल मुस्तदअफीन फी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति शाम व अअवानहु व जुनूदहु, अल्लाहुम्मा अलैका बितवाग़ीत अल इराक़, अल्लाहुम्मा अलैका बिसाइर अत-तुग़ात वल मुफ़सिदीन, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा, अल्लाहुम्मा मन अरादा बिना वलिल इस्लाम वल मुस्लिमीन कैदन फजअल कैदहु फी नहरिhi वअशग़िलहु फी नफ्सिहि वजअल तदबीरहु दमारा, अल्लाहुम्मा अक़फ़िना शर्र अअदाइका व अअदाइना बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक़फ़िना शर्र अअदाइका व अअदाइना बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक़फ़िना शर्र अअदाइका व अअदाइना बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा आमिन्ना फी अवतानिना व अस्लिह अइम्मतना व उलात उमूरिना, अल्लाहुम्मा वफ़िक़हुम लिमा तुहिब्बु व तर्दा व हय्यि लहुम बितानतन सालिहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.